تو بہرحال یہ تو حضرت ابو بکر کا جو الزام ہے جھوٹا ثابت ہوا، لیکن اب ایک دوسرے اور ہے جو بھاگے تھے، دوسرے شخص کا نام لیتے ہیں۔ دوسرا کون تھا؟ بولے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ گیا، عمر۔ تو جو سب سے پہلے بھاگے انہی کو آپ نے سب سے پہلے اور سیکنڈ، اول اور دوم، دو نمبر پہ سب سے فضیلت میں آگے بڑھا دیا۔ تو اس کے لیے پھر وہ روایت لاتے ہیں کہ بھائی حضرت عمر بھاگے تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو بولے آپ ہی کی کتابوں میں۔ تو اس کے لیے پھر ایک کتاب لکھتے ہیں۔ اب وہ کون سی کتاب ہے؟ آئیے میں آپ کو اوریجنل دکھا دیتا ہوں۔ میں اوریجنلی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھ، یہ تاریخ طبری ہے۔ یہ امام ابن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 310 ہجری کے امام ہیں، بہت بڑے، تاریخ پر بہت عظیم کتاب لکھی ہے انہوں نے کئی جلدوں میں۔ تاریخ الطبری جلد نمبر اس کی 4 ہے آپ کے سامنے، صفحہ نمبر 145۔ امام ابن جریر طبری کیا نقل کرتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں؟ آئیے سنیے۔ اور اس کو امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا اسی روایت کو، جس کی بنیاد پر یہ حضرت عمر کو بھگوڑا قرار دے رہے ہیں۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر الکبیر جلد نمبر 9 صفحہ 52 پہ لائے ہیں۔ امام المتقی ہندی، ابن حسام الدین المتقی ہندی کنز العمال جلد 2 صفحہ 376 حدیث نمبر 4291 پہ روایت یہ کہتے ہیں عن عاصم ابن قلیب عن ابیہ، عاصم ابن قلیب روایت کرتے اپنے والد سے، قال خطب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الجمعہ، کہتے ہیں کہ حضرت عمر جمعے کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دینے جب آپ خلیفہ تھے، اور پھر آپ عوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے فقرا، آپ نے پھر یہ قرآن کی آیت تلاوت کی، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 ہے جو اوہد کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اس آیت کا ذکر کیا حضرت عمر نے، اور یہ آیت ذکر کر کے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے تھے اس دن جب دونوں فوجیں آپس میں ملی۔ یہ آیت تلاوت کی اور اس کے بعد کہا ہے قال لما کان یوم احد ہزمناہم، کہا کہ احد کے دن پہلے ہمیں اللہ نے فتح دی، ہم کو فتح حاصل ہوئی پہلے احد کے دن، اس کے بعد پھر بھگدڑ مچی، ففررت حتی صعدت الجبل، کہتے کہ پھر میں بھاگا حتیٰ کہ میں پہاڑ پر چلا گیا۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عمر تو خود اقرار کر رہے کہ میں بھاگ گیا تھا جنگ سے، قرآن کی آیت بھی پڑھی انہوں نے کہ جب تم جنگ سے نکل گئے، پھر گئے تم جب، اور پھر کر جو ہے کب پھرے تم؟ جب دو فوجیں آپس میں ملی، یعنی تمہاری فوج اور مشرکین کی فوج، جب جنگ شدید ہوئی تو تم تو پھر گئے تھے، چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ آیت بھی پڑھی حضرت عمر نے، اور پھر کہا کہ پہلے تو ہمیں فتح ہوئی لیکن پھر جب بھگدڑ مچی تو میں بھاگا یہاں تک کہ میں پہاڑ پر چلا گیا۔ فَلَقْدَرَ رَأَيْتُونِي أَنْزُو كَأَنِّي أَرْوَا، اور کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ایسے چھلانگے لگا رہا تھا جیسے بکری پہاڑ پر چھلانگے لگاتی ہے۔ بکری پہاڑ پہ سے پھدک پھدک کے بھاگتی ہے نا ڈر کے مارے، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پا رہا تھا، اسی طرح میں پا رہا تھا کہ جیسے بکری چھلانگے لگاتی ہے ویسے میں پہاڑ پہ چھلانگے لگا رہا تھا۔ کہتے دیکھو یہ تو حضرت عمر نے خود اقرار کیا، تو آپ کے دونوں خلفاء تو بھگوڑے تھے معاذ اللہ۔ اور پھر کارٹون بنائے جا رہے ہیں، فلمیں بن رہی ہے، فلموں میں بھاگتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، کارٹون کے اندر دونوں کو بھاگتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس حدیث کے بارے میں، اس روایت کے بارے میں بات کریں۔ سب سے پہلے تو یہ روایت بھی صحیح نہیں، بیچارے یتیم العلموں کو روایتیں بھی ایسی ملتی کہ جو سندن صحیح ہوتی نہیں ہے، اور بیچارے جانتے ہی نہیں کہ سند کس چیز کا نام ہے، جرح و تعدیل فن جرح کس چیز کا نام ہے، اسماء و رجال کس چیز کا نام ہے۔ حضرت امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ 121 پہ فرماتے ہیں کہ اس کا راوی ابو ہشام الرفاعی جس کا نام محمد بن یزید ہے، یہ راوی درست نہیں ہے۔ اور امام بخاری اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رأیتہم مجتمعین علی ضعفہ، کہتے ہیں کہ میرے نزدیک نہیں بلکہ تمام علماء کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، میں نے علماء کا اتفاق دیکھا اس کے ضعیف ہونے پر، کوئی بھی ایسا مجھے عالم نہیں ملا کہ جس نے اس کے ضعیف ہونے کا انکار کیا ہو۔ حضرت امام ابن حبان کہتے ہیں یخطئ یخالف، کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے میں، روایت بیان کرنے میں غلطیاں کرتا تھا، سکا نہیں ہے۔ تو اول تو اس کے راوی صحیح نہیں ہے، چلو ابھی روایت اور راوی کو نظر انداز کرتے ہیں، مگر ان راویوں سے میرا سوال ہے کہ یہ جو تم نے ڈالے، انٹرنیٹ پہ ڈالی گئی یہ روایتیں، کارٹون ڈالے گئے، روایتیں ڈالی گئی، اور دیکھو بھاگ رہے ہیں تمہارے کی کتابوں میں۔ باطل فرقے کی خاصیت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟
کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو ادھوری کرتا ہے، آدھی چھپاتا ہے، پوری روایت نہیں بتاتا وہ. یہ منافقوں کی فطرت ہوتی ہے، اس لیے یہ اصل کتابیں رکھنی پڑتی ہے، پڑھنی پڑتی ہے اس کے لیے. اب آئیے پوری روایت کیا ہے. جب پوری روایت پڑھیں گے تو آپ کو اس میں حضرت عمر کی عظمت نظر آئے گی. معاملہ کچھ ہے، بلیک والوں نے سنا کچھ اور دیا. روایت یہ امام ابن جریر طبری تفسیر الطبری جلد 4 صفحہ 145 پہ نقل کرتے ہیں. عن عاصم ابن قلیب عن ابیہ قال خطب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الجمعہ فقرأ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے جمعے کے دن، اور آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، اور وہی آیت جو میں نے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم پھر گئے، کہ جب دونوں فوجیں آپس میں ملی، پڑھا فرمایا قال لما کان یوم احد حزمناہم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے احد میں فتح دی. ففررت حتی صعدت الجبل، اور پھر میں پہاڑ کی طرف بھاگا، پہاڑ پہ چلا گیا. فلا قد رأیتونی انزو کعنی اروا، اور میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ میں ایسے چھلانگے لگا رہا تھا جیسے پہاڑ پر بکری چھلانگے لگاتی ہے. یہاں تک روایت پڑھی. آگے روایت کا جملہ کیا ہے؟ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ قُتِلَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں یہ شور ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. یعنی حضرت عمر بولے میں بھاگا تو یہ بھاگے نہیں تھے، یہ اس وقت پہاڑ پر چڑھ گئے جب شور ہوا کہ رسول اللہ قتل ہو گئے. تو ماحول اور جائزہ لینے کے لیے پہاڑ پر گئے، اور جب حضور کے قتل کی خبر سنی تو میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے بکری بھاگتی ہے پہاڑ پر. جنگ سے نہیں بھاگے، بلکہ کس لیے بھاگے؟ اور رسول اللہ کے معاذ اللہ شہادت کی خبر سن کے. کہتے میں اس وجہ سے بھاگا، ایسا اچھل اچھل کے، جیسے بکری تیزی سے بھاگتی ہے پہاڑ پہ چڑھ کے تاکہ جائزہ لوں. اور پھر آگے فرماتے فَقُلْتُ، اور پھر میں نے کہا لا اجد احدا یقول قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا قتلتہ، اور میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنوں گا کہ محمد قتل ہوگا تو سب سے پہلے میں اس کو قتل کروں گا. میرے آقا قتل نہیں کیے جا سکتے، کس کی اوقات ہے کہ جو میرے آقا کو قتل کر دے؟ یہ عمر کا ایمان. روایت کچھ ہے، پڑھ کچھ اور رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے حتی اجتمعنا علی الجبل فنزلت، یہاں تک کہ اللہ نے رسول کے ساتھ ہمیں اس پہاڑی پر بھی جمع فرما دیا، اور اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی. یہ ہے پوری روایت. اور یہ بد خیانت کیا کرتا ہے؟ آدھی پڑھے گا، آدھی چھپا دے گا. اور ہمارا سنی یار وہ دیکھو وہ اللہ یاری کتاب سے حوالہ دیتا ہے، وہ انجینئر محمد علی. بھائی جب یہ اتنے حوالے دیتے ہیں تو یہ 10x10 کے دڑبے پہ کیوں دیتے ہیں؟ سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں دیتے حوالہ؟ یہ سامنے اس لیے نہیں دیتے کہ سامنے ان سے کتاب مانگی جاتی ہے، یہ نہ دے تو اپنے پاس کے دکھائی جاتی ہے. بیٹا یہ ہے، تم یہودی ہو جو قوم میں انتشار پھیلانا چاہتے ہو. اور یہ روایت کو اب آئیے بخاری کے اندر یہ جنگ احد کی روایت ہے پوری. بخاری کو تو چھوڑ دیا انہوں نے، جبکہ ہمارے یہاں سب سے صحیح کتابوں میں کون سی ہے؟ صحیح بخاری. یہ ہے بھائی، دیکھ لیجئے شکل. چلو آپ نہ پڑھتے ہو تو کم سے کم شکلیں تو دیکھ لو، دیکھنے کا بھی تو ثواب مل جائے گا یار کم سے کم کہ حدیث کی کتابیں ہوتی کیسی ہے. یہ صحیح بخاری دارالسلام سعودیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، وابڑوں نے چھاپا ہے اس کو. کتاب المغازی غزوہ احد، باب غزوہ احد، حدیث نمبر 4043. پوری طویل حدیث امام بخاری نے لکھی. میں تھوڑا ابتدا پس منظر بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں متن پڑھوں گا انشاءاللہ. پس منظر یہ ہے کہ وہ صحابہ کو حضور نے متعین کیا، وہ سب امام بخاری نے نقل کیا، اور کہا اس درے سے اس ٹیلے سے ہٹنا نہیں. بعد میں وہی ہوا کہ ہٹ گئے. تو 70 صحابہ امام بخاری کہتے ہیں شہید ہو گئے. کتنے صحابہ شہید ہو گئے ٹیلے سے ہٹنے کی وجہ سے؟ 70 صحابہ. پھر صحابہ میں افراتفری مچ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصحاب ایک گھاٹی میں ایک ساتھ جمع ہو گئے. امام بخاری کہہ رہے کہ رسول کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ چند صحابہ تھے. ایک گھاٹی میں حضور کے ساتھ تھے، وہ حضور کی حفاظت کر رہے تھے. چند صحابہ. اب چند صحابہ میں کون تھے؟ آئیے بھی امام بخاری. اشرفہ ابو سفیان. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس پہاڑی پر ابو سفیان آیا، وہی پہاڑی جہاں پر حضرت عمر گئے، پھر وہاں خود رسول اللہ آ گئے، پھر ابو بکر آ گئے. اور میں بتاؤں گا کون کون سے صحابہ وہاں آ گئے. کتنے صحابہ تھے حضور کے ساتھ؟ کل 14 صحابہ تھے جو حضور کی حفاظت کر رہے تھے. کتنے صحابہ تھے؟
14, उनमें से चंद मशहूर के नाम सुना रहा हूं। उसमें पहले थे जो रसूल की मुहाफ़िज़त हिफाजत करने वालों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक, दूसरे जो हुजूर की हिफाजत कर रहे थे वो हज़रत उमर, तीसरे थे हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा, चौथे थे हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, पांचवें थे हज़रत साद इब्न अबी वक्कास, छठे थे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सातवें थे हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह, और आठवें थे हज़रत हारिस बिन समा, और नौवें थे हज़रत काब बिन मालिक। ये 9 के मैंने नाम बताए थे। कुल 14 सहाबा के नाम इमाम बुखारी ने लिखे गए, रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द थे। और जंग में भगदड़ हो गई, जंग का नक्शा पलट गया, दुश्मन हावी हो गए, तो अबू सुफियान में एक तरह से डेरिंग आ गई कि हारी हुई जंग हम दोबारा जीत गए। तो अबू सुफियान उस पहाड़ के टीले पर आए। आने के बाद ये पहाड़ के जो एक खो था उसमें ये रूपोश थे। आने के बाद क्या हुआ, फ़क़ाल, तो अबू सुफियान ने आवाज़ लगाई, अफिल यौम मुहम्मदुन, क्या तुम में मोहम्मद है? मतलब ये पूछना चाह रहा है वो कि मोहम्मद जिंदा है कि माज़अल्लाह इंतकाल करके शहीद हो गए। मोहम्मद है? फ़क़ाल ला तुजिबहु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा साथ में से फरमाया कि खामोश रहो, जवाब मत दो उसको, क्योंकि मुशरिकीन की तादाद ज़्यादा थी उस वक्त, ये कम थे, 14 लोग थे सिर्फ, और वो कई सौ की तादाद में थे। आपने कहा खामोश रहो। मंजर को देखो आप, सरकार जख्मी है, तलहा जख्मी है, साद इब्न वक्कास जख्मी है, कई सहाबा वो है जो हुजूर की हिफाजत करते करते जख्मी हालत में, और ये 14 सहाबा उस वक्त मतलब एक जो है वो पहाड़ के नीचे की खो में बैठे हुए हैं, रूपोश है एक तरह से, यानी अपने आप को पोशीदा रखे हुए हैं, और ये कई सौ की तादाद में अबू सुफियान तलाश करते आया कि अगर मोहम्मद दिखे माज़अल्लाह तो शहीद कर दूँ, साथ में और इनके जो मुहाफ़िज़त करने वाले उनको भी शहीद कर दूँ। तो उसने आवाज़ लगाई, मोहम्मद है? आवाज़ लगाने का मकसद है कि अगर हुजूर जवाब दे तो पता चल जाए कि कहाँ छुपे हैं। तो हुजूर ने अपने असाब से कहा, 14 साहब से, फ़क़ाला ला तुजिबू, आवाज़ मत दो, जवाब मत दो, खामोश रहो। फ़क़ाला फ़िल कौमी इब्न अबी कुहाफ़ा, अबू सुफियान ने फिर कहा, क्या अबू कुहाफ़ा का बेटा है इसमें? अबू कुहाफ़ा के बेटे कौन? अबू बकर सिद्दीक। कुहाफ़ा का बेटा अबू बकर है। काला ला तुजिबहु, आका ने फिर फरमाया खामोश रहो, जवाब मत दो। फ़क़ाला अफ़िल कौमी इब्नुल ख़त्ताब, कहा क्या तुम में ख़त्ताब का बेटा उमर है? फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा, मगर रावी कहता फ़क़ाला इन्ना हाउलाई क़ुतिलू फ़लौ कानू अहयुन ला अजलहु। जब उसने आवाज़ लगाई कि क्या तुम में उमर इब्न ख़त्ताब है, तो वो खुद ही कहता अबू सुफियान के मालूम होता है कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, तो ये सब के सब कत्ल हो गए, यानी माज़अल्लाह मोहम्मद भी कत्ल हो गए। इन्ना हाउलाई क़ुतिलू, मालूम होता है कि सब मारे गए, मोहम्मद भी माज़अल्लाह शहीद हो गए, उमर भी शहीद हो गए, अबू बकर भी शहीद हो गए। फ़लौ कानू अहयाउन ला अजलहु, अगर ये जिंदा होते तो जवाब ज़रूर देते, जिंदा नहीं है इसलिए तो जवाब नहीं दे रहे। तो रावी कहते कि बस जब जुमले कहे तो क्या हुआ, फ़लम यमलिकु उमर नफ्सहु, हज़रत उमर बर्दाश्त न कर सके, जलाल उमर आ गया। हुजूर मना कर रहे थे खामोश रहो खामोश रहो, मगर हज़रत उमर अब बर्दाश्त न कर सके कि हमारी मौजूदगी में, गुलामों की मौजूदगी में तो आका की मौत की बात कर रहा है। फ़क़ाल लहू कज़्ज़बता या अदुल्लाहि अब्क़ल्लाहु अलैका मा ज़ुनूका, का अल्लाह की कसम है कज़्ज़ाब तू झूठा है, अल्लाह ने हम सबको जिंदा रखा है ताकि तुझे हमारे जरिए जलील करे, हमारे जरिए तुझे जलील किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जिंदा है। और उसके बाद फिर ये बाहर निकले और दोबारा हमला हुआ, फिर मुशरिकीन के पैर पड़े। तो ये हजरत उमर का किरदार है कि ऐसी कंडीशन में भी वो रसूल मना कर रहे तो वो जवाब देने से रुक नहीं रहे, और ये उनको भगोड़ा बता रहा है। और इस हदीस को सिर्फ इमाम बुखारी ने नहीं लिखा, जिस इब्न साद से ये फरार बता रहे हैं, ये रिवायत इब्न साद भी लिख रहे हैं तबक़ातुल कुबरा में। ना मौलाई को रिवायत दिख रही है, ना राबदी को रिवायत दिख रही है, इनको अपने मतलब की दिख रही है। इब्न साद तबक़ातुल कुबरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 44 पे ला रहे हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इसको अपनी मुस्नदुल अहमद इब्न हम्बल के अंदर लाया, जिल्द 4 सफ़ा 293, हदीस नंबर 18593। इमाम नसाई ने लाया सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 8 सफ़ा 31, हदीस नंबर 8581। इमाम तबरी ने लिखा है इसको तारीख़ तबरी जिल्द 2 सफ़ा 526। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही इब्न हिब्बान में जिल्द 11 सफ़ा 41, हदीस नंबर 4738। इमाम अबू नुअयम ने लिखा हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 38, हदीस नंबर
89 امام بہقی نے دلائل النبوہ جلد 3 صفحہ 268. حضرت امام بغاوی نے تفسیر معلوم التنزیل جلد 2 صفحہ 111. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 194.